مرتبہ دیکھا عجب سے صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب سے صدیق اکبر کا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی پروگرام مقام صحابہ رضی اللہ عنہم۔ ایک طرف جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کی شخصیت، آپ کے کمالات، آپ کے مراتب، آپ کے مناقب، آپ کی سیرت، اس کی روشنی آپ کے قلوب اور اذہان تک پہنچانے کا ARYQTV مختلف پروگرامز میں سامان کر رہا ہے کہ وہیں ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کہ جو پوری جماعت ہے، یعنی کہ وہ گلشن صحابہ جس کے یہ مہکتے ہوئے اور لہلہاتے ہوئے کھلے ہوئے ایک ایسے پھول ہیں، ایک ایسا گل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی کیا کہنے اور جن کے کیا کمالات ہیں، کیا عظمت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، وہیں اس پورے گلشن صحابہ کی بھی بات ہو، اور جو آسمان صحابیت ہے، کیونکہ سارے ہی چمکتے ہوئے تابندہ ستارے ہیں، ان کی روشنی بھی، ان کی سیرت بھی آپ تک پہنچائی جائے۔ اسی سلسلے میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ فارمیٹ آپ بخوبی جانتے ہیں، بڑا یونیک ہے۔ ممتاز شخصیت، صاحب علم شخصیت، صاحب علم و دانش شخصیت موجود ہوتے ہیں، اسلامک اسکالر، جو اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان یہاں پر موجود ہوتے ہیں جن کے سوالات بھی اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق شامل کیے جاتے ہیں۔ حسب روایت، حسب معمول، ابتدا میں چاہتا ہوں تعارف بھی کراؤں آپ کو مہمان گرامی کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے ابتدائی کلمات اور ملفوظات عالیہ آپ کے قلوب و اذہان تک پہنچیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ کا ان پر کرم کہ ان کو علم دین سے ان کے قلب کو رب تعالیٰ نے مزین کیا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ جو انداز گفتگو ہے وہ اتنا میٹھا ہے، اتنا آپ سمجھ لیں کہ سادہ ہے، اور اس قدر محبت سے بھرا ہے کہ بات دل سے نکلتی ہے تو دل میں اتر جاتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ، سو نائس آف یو۔ اور نوجوانوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ابتدائی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، پھر فارمیٹ کے مطابق آپ کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین مفتی صاحب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ عظمت صحابہ، مقام صحابہ رضی اللہ عنہم پر جو ان کے ابتدائی گفتگو ہے، جو ملفوظات عالیہ ہیں، افکار عالیہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صورت میں ہمیں ایک ایسی بہترین نفوس قدسیہ پر مشتمل جماعت عطا فرمائی، سبحان اللہ، جو ہمارے لیے ایک محسن انسانیت کی بھی حیثیت رکھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو کچھ منتقل ہوا اس کے ہم تک بعین ہی پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور ہر پہلو پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس تمام تر زندگی کو محفوظ کیا، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگی میں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو جب ہم دیکھنا چاہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو، تو حضور کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت طیبہ میں نظر آتے ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ہو، دین کی ترویج اور اشاعت اور دین پھیلانے کے لیے اپنی کوششوں کے اعتبار سے ہو، اسی طرح سے دین کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ بدنی قربانی ہو، مالی قربانی ہو، وہ رشتوں کی قربانی ہو، غرض یہ کہ آپ جس جہت سے آپ ان شخصیات کو دیکھیں گے تو یہ پیکر نظر آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے، کہ جس طرح سے نبی جو ہے
اس کا مطمع نظر، اس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی رضا ہوتا ہے، اور وہ اس ہی پیغام کو عام کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک نگاہوں کا فیض جس نے پا لیا، وہ یقیناً خوش قسمت لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جو ہم بھی ہوتے وہاں ہوتے خاک گلشن، تو لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہر زندگی کے ہر گوشے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں تک منتقل فرمایا، اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے، پھر وہ انفرادی طور پر شریعت پر، دین پر عمل کرنے کے بعد جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ دوسرے کو بھی پہنچاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اپنے ماتحت کو پہنچاتا ہے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرتا ہے، پھر وہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گا، اور پھر ایک مضبوط جماعت اس معاشرے پر مشتمل ایک پاکیزہ لوگوں کی ایک مضبوط جماعت بناتے ہیں، اور اس جماعت کو باطل نظام سے ٹکرا کر اللہ کے دین کو ریاستی سطح پر غالب کر دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست جس طرح سے قائم فرمائی، اسی طرح سے پھر جب حضور نے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو اس مشن کو، اس ریاست کو آگے لے کر چلنے کا جو بیڑا اٹھایا وہ خلفائے راشدین علیہم الرضوان نے اٹھایا، اور انہوں نے بڑی زبردست خدمات پیش کی کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضور کا جو عشق، جو حضور کی محبت، تھوڑی دیر کے لیے حضور نگاہوں سے اوجل ہو جاتے تھے تو طبیعتوں میں بے قراری پیدا ہوتی تھی۔ تو اب یہ خبر مل رہی کہ حضور تشریف لے گئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قلوب پر اس کا کس قدر غم طاری ہوگا، لیکن اور کیفیت طاری بھی ہوئی۔ اور حضرت عمر کا واقعہ مذکور بھی ہے کہ کوئی بھی خبر دے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کوئی بھی یہ کہے گا۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ امت کو ایک سنبھالا دیا اور فرمایا کہ ایک بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، اور گویا کہ ان کو دوبارہ جو ہے ایک راہ پر جمع کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ حی ہے لا یموت، وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے آپ نے قرآن عظیم کی آیات تلاوت فرمائیں کہ اگر یہ نبی وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ اگر الٹے پیر پلٹو گے تو تم اپنا ہی نقصان کرو گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا کہ یہ قرآنی آیات ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں، اور وہ لیڈرشپ صدیق اکبر نے دی، لوگوں کو جمع کیا، اور پھر اس طرح سے خلافت کا نظام قائم ہوا، اور یہ خلافت راشدہ 30 برس تک چلتی رہی، اور انہوں نے ریاستی سطح پر نہ صرف دین کو قائم کر کے بتایا، ایک مثالی ریاست جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا انصاف پر مشتمل نظام قائم فرمایا، اور پوری دنیا کے اکثر حصوں میں اسلام کو پھیلا دیا۔ اس لیے نہیں کہ لوگوں پر غلبہ چاہا، بلکہ اس لیے کہ ایک بہترین نظام وہی دے سکتا ہے جو ہمارا بنانے والا ہے۔ انسان کے نظام کے مقابلے میں خالق کا بنایا ہوا نظام ظاہر سی بات ہے کہ وہ فوقیت رکھتا ہے، تو اس خالق کے بنائے ہوئے نظام کی برکات کو عام کرنے کے لیے آپ صحابہ کرام نے جہاد فرمایا، اور ان خلفائے راشدین کی معیت میں، ان کی سربراہی میں بہت دنیا کے کئی بہت بڑے علاقے تک جو ہے وہ اسلام پھیلا، اور اسلام کی برکات کو لوگوں نے محسوس کیا اور دیکھا۔ اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقتوں میں جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہی ریاست مدینہ، وہی رول ماڈل ان خلفائے راشدین نے، ان صحابہ کرام نے قائم کر کے بتایا تھا، اس ہی منہج پر، اسی نہج پر جو ہے امام مہدی بھی اس خلافت کو قائم کر کے بتائیں گے۔ تو نہ صرف انفرادی زندگی میں صحابہ کرام نے کردار ادا کیا، خاندانی زندگی میں کردار ادا کیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، بلکہ ایک مضبوط جماعت بنا کر اللہ کے اس دین کو ریاستی سطح پر غالب کیا اور اس کے پھیلانے میں ہر طرح کے کردار ادا کیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، سو نائس آف یو۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ہیومن بینگ دس یونیورس ہیز ایور وٹنسڈ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں افضل ترین، اعلیٰ ترین، آپ جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بیسٹ کریشن ہے، کیونکہ بیسٹ ہیومن بینگ ہے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے جو کمپینینس ہیں،
آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ اسلام کا مشن لے کر چلنے والے ہیں، وہ بھی بیسٹ سلیکشن تھی اللہ رب العزت کی. اسی لیے جو میکینزم آپ اکنومیکلی دیکھیں، آپ سوشلی دیکھیں، آپ ٹریڈیشنلی دیکھیں، آپ جس زاویے سے دیکھیں، جس جہت سے دیکھیں، جو فریم ورک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے کیا، جن خصوصیات کے وہ حامل تھے، جو کمالات ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے، کہ جو اسلامک سسٹمز انہوں نے تیار کیے، آج بھی اغیار بھی ان کا مطالعہ کرے بغیر اپنے سسٹم کو منوانے میں ناکام نظر آتے ہیں. یعنی کہ سائنسی آپ حلقے دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ معاشی طور پر دیکھیں، معاشرتی طور پہ دیکھیں، آپ تجارتی طور پر دیکھیں، ڈومیسٹیکلی دیکھیں، انٹرنیشنلی دیکھیں، جس طور پر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام نے جو ہمیں ایک فریم ورک کر کے دیا، ایک میکینزم تیار کر کے دیا، وہ ہم اسی زاویے کو دیکھ کر اور اسی پرسپیکٹو میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے رول ماڈلز ہیں، ہمارے آئیکونک ہیروز ہیں، اور ہمارے ایسے آئیڈیلز ہیں کہ جن کو فالو کر کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کو روشن بنا سکتے ہیں. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے چلتے ہیں نوجوانوں کی طرف اور جانتے ہیں کہ فارمیٹ کے حساب سے آپ جانتے ہیں نوجوانوں کے سوالات شامل ہوتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے آج کے حوالے سے؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد حسن ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ خلفائے راشدین کون ہیں؟ جی مفتی صاحب. یہ 5 خلفاء ہیں جن پر خلفائے راشدین کا اطلاق کیا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی. یہ 30 سال جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے 2 سال ہیں، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال اور کچھ مہینے ہیں، حضرت عثمان غنی 11 سال اور کچھ مہینے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 4 سال اور کچھ ماہ ہیں، اور باقی کے 6 ماہ جو ہیں وہ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی. تو یہ 5 نفوس قدسیہ جو ہیں ان پر خلفائے راشدین کا اطلاق ہوتا ہے. اور اس کے بعد سن 41 ہجری میں یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف منتقل ہو گیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ان کے حق میں دستبردار ہوئے. یہ 30 سال کا عرصہ جو ہے یہ خلافت راشدہ ہے. حضور نے فرمایا 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی. تو ان 5 حضرات پر خلفائے راشدین کا اطلاق کیا جائے. حضور نے 30 سال کی وضاحت کی، اس میں یہ 5 افراد جو ہے، شخصیات جو ہیں وہ شامل ہیں. ماشاءاللہ. اینی مور کوسچن؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد برہان ہے اور میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ تبلیغ دین میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کیا کردار رہا؟ بہت اچھے انداز سے سوال کیا ہے، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ مفتی صاحب، اور اہم سوال ہے کہ کیا آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے صحابہ کرام کا؟ دیکھیں، ابتداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی. جن جن حضرات نے قبول کیا وہ ایک جماعت کی صورت اختیار کرتے گئے. حضور ان کی تربیت فرماتے گئے اور انہوں نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا. ایسا نہیں ہے جس طرح سے ہم آج دین سے بالکل بے پرواہ ہیں کہ ہماری جانے بلا مولانا کا کام ہے وہ دین کا کام کرتے رہیں گے. نہیں، بلکہ جو بھی دین قبول کرتا تھا وہ دین کا سپاہی بن جاتا تھا. یہی صحابہ کرام نے کیا. حضور اس طرح سے جماعت تیار کرتے رہے اور وہ مکہ مکرمہ میں بھی اس دعوت کو عام کرتے رہے. جلیل القدر صحابہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے. حضرت عثمان غنی ان میں سر فہرست ہیں کہ حضرت عثمان غنی جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اور دعوت پر انہوں نے ایمان کو قبول کیا. تو صحابہ کرام جو ہے انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کو اختیار فرمایا کہ آپ افراد تیار فرماتے اور مختلف علاقوں میں انہیں تقسیم فرما دیتے، جس کا بہترین رزلٹ نکلا. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں حضرت مصعب بن عمیر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ بہت اچھے قاری تھے، تو ان کو بھیجا اور انہوں نے گھر گھر جا کر اسلام کی دعوت دی. اور جس کے نتیجے میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا. اب قبیلے کا سردار مسلمان ہونے کا مطلب پورا قبیلہ مسلمان. تو یہ بڑے زبردست لوگ تھے جنہوں نے کام فرمایا، اور پھر اس کے نتیجے میں کافی تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی. اور انہوں نے ہی جو ہے وہ مدینے میں جو استقبال کی تیاریاں کی، یہ وہی لوگ تھے جو صحابہ کرام کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بلاد میں مسلمانوں کو بھیجتے رہے، اور انہوں نے اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو آگے پھیلانا، اس کو کما حق ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں اسلام بعین ہی ہم تک منتقل ہو سکا.
کیا بات ہے. اور یہ کلیئرٹی بھی ہمارے ناظرین تک پہنچ گئی کہ جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے اصحاب کا جو شاندار اور پرتپاک استقبال ہو رہا ہے، تو ایکچولی اس کے پیچھے وہ کاوشیں موجود ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے گاہے بگاہے ہوتی رہیں، اور پھر یہ اس کا ثمر تھا کہ اتنا شاندار استقبال تاریخ میں رقم ہوا. اور کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پاک صحابہ کرام کے بارے میں بخشش و مغفرت کی بشارت دیتا ہے؟ اللہ. جی بالکل. دیکھیں پہلے بھی کلام ہوا کہ جتنی بھی عموماً انعامات والی اور مغفرت والی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ ہونے کی آیات ہیں، وہ سب سے پہلے کس پر اس کا صدق آئے گا؟ کیا بات ہے. مصداق کی سب سے پہلے صحابہ کرام. لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہم فرمایا، تو جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ مغفرت یافتہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنہ، ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ نبی کو اور نہ ہی ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا فرمائے گا. تو اس کا مطلب رسوا نہیں فرمائے گا تو عزت اور اکرام سے نوازے گا. اور عزت اور اکرام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دی. تو بالکل یہ واضح طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نفوس قدسیہ کے لیے یہ انعام ذکر فرمایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، ایکنالج کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی زیادہ زبردست سوالات آپ لوگوں کی طرف سے آئے. سو نائس آف یو. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں ناظرین کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کنیکٹ ہو جائے کسی طرح اپنے اسلاف کے ساتھ. یقیناً آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو خاص طور پر کہ انہوں نے اپنے آئیڈیلز، اپنے رول ماڈلز ایسے لوگوں کو بنایا ہوا ہے کہ جو دنیا میں تو کسی طور شاید ان کے لیے مددگار ہوں، لیکن اخروی لحاظ سے آپ دیکھیں تو معاملہ بڑا پیچھے رہ جاتا ہے. تو ARYQ TV اپنے حصے کی ایک کاوش کر رہا ہے، یا یوں کہیں کہ اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی اس دور پرفتن میں کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے یوتھ کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو اسلام کے جو اصل ہیروز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے آپ کے سامنے. مفتی صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جزاک اللہ. سونا صفی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں. نوجوانوں کا بھی بہت شکریہ ایک بار پھر. میں ناظرین جاتے جاتے بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیسٹ کمپینینس ہیں، بیسٹ ہیومن بینگس ہیں، اور یہ بیسٹ جماعت ہے، بیسٹ گروپ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے منتخب فرمائی. اللہ کے چنیدہ، اللہ کے سلیکٹڈ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. تو اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اچیو کریں اس دنیا اور آخرت کے اندر، تو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اور آپ کے اہل بیت اطہار سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے اپنا رشتہ مضبوط نہ کریں. اور رشتہ کب مضبوط ہوگا؟ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، ان کی اتباع کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں گے. تو ایک کاوش آپ کی نظر، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا. اپنے میزبان سمیر احمد کو پروگرام مقام صحابہ رضی اللہ عنہم سے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا.